اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع گفتگو اعتدال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ہمارے لیے سنہری اصول۔ پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں واضح کیا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے اور تم کو دیگر امتوں پر گواہ ٹھہرایا ہے اور تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ ٹھہرایا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ہماری امت وسط میں آئی ہے؟ ہم تو سب سے آخری امت ہیں، دیگر امتیں آ چکی ہیں، دیگر انبیاء آ چکے، اور سلسلہ رسالت اور سلسلہ انبیاء اللہ نے ختم کر دیا۔ اب کوئی رسول اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو پھر وسط کیوں کہا ہمیں؟ وسطی ہم کیسے ہو گئے؟ ہم تو آخری امت ہیں اور دیگر امتوں پر ہمیں گواہ بھی بنا دیا۔ تو وسطی سے مراد وسطی راستے کو اپنانے والے لوگ، درمیانی طریقے سے چلنے والے لوگ، اعتدال کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ، جن میں نہ برائی میں انتہا پسندی ہو، نہ نفرت میں انتہا پسندی ہو، نہ غصے میں انتہا پسندی ہو، نہ نیکی میں بھی انتہا پسندی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تجھ سے کسی کے ساتھ بگاڑ تیرا پیدا ہو جائے تو اتنی شدت اختیار نہ کر کہ کل اسے دوست نہ بنا سکے، اور اگر تجھے کسی سے محبت ہے تو اتنی محبت میں اتنا شدید نہ ہو جا کہ کل تیرا اس سے اختلاف ہو جائے تو تیرے لیے مشکلات کھڑی ہوں۔ تو ہر طرح کے رویے میں اعتدال کا سبق ہے، نہ بالکل فاقہ ہی کر کہ کھائے نہیں، اور نہ یہ ہو کہ کھاتا ہی چلا جائے۔ اعتدال کو پکڑنا ہے، رشتوں میں، تعلق میں، سونے میں، جاگنے میں، ساری رات جاگ رہا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو جاگتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، سحری نہیں کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بابت فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایوب انصاری جو ہیں یہ تو کوئی نہ کھانا کھاتے ہیں نہ سوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو ایوب، تیرے جسم کا تجھ پہ حق ہے، جس کے لیے کھانا ضروری ہے، جس کے لیے نیند ضروری ہے۔ ایک اصحاب رسول تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ میں سارا سال روزہ رکھا کروں۔ آپ نے فرمایا یہ مناسب نہیں ہے، کم کرو اس میں۔ کہا ایک دن روزہ رکھوں، ایک دن افطار کروں۔ آپ نے فرمایا اور کم کرو۔ پھر وہ اس بات پہ ایگری ہوئے کہ 10 روزے ایک مہینے میں رکھ لیا کروں۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے اور کمزور ہو گئے تو رویا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ کے حضور یہ کیسا وعدہ کر لیا، اب میں بہت پریشان ہوں، نڈھال ہوں، نحیف ہو چکا ہوں، ضعیف ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں۔ تو وہ اعمال، وہ اچھا کام ہے روزہ رکھنا، عبادت ہے، کہ جن تم ہمیشہ نہ کر سکو۔ سفر کے حالات ہیں، صحت کے حالات ہیں، دیگر انسانی مصروفیات ہیں، اس کو کبھی بھی اپنے اوپر حاوی نہ کرو، لاگو نہ کرو۔ تھوڑا
نارمل طریقے سے عبادت کرو۔ اللہ نے 12 میں سے 1 مہینہ صرف آپ کو روزوں کا کہا، 12 مہینے نہیں کہے، اور اس میں سہولتیں دی، سحر کرنے کی، سونے کی۔ کچھ لوگوں نے چاہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم روزہ رکھتے چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم افطار کرو، روزوں کو بیچ میں توڑو، کھایا پیا کرو، میری طرح نہ ہو، میں تو اللہ کے پاس ہوتا ہوں، مجھے وہ کھلا پلا دیتا ہے، تم میری طرف مت دیکھو۔ تو اعتدال آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں اپنانا ہے، اور یہی طریقہ رسول ہے۔ سب سے پہلے سونے میں نہ زیادہ سونا ہے، نہ نرا سونا ہی نہیں۔ جتنی نیند ایک انسان کی ضرورت ہے اس کے جسم کی تھکان کو دور کرنے کے لیے، نشو و نما کے لیے، اس کے اگلے دن کے لیے، کام کی تیاری کے لیے، اتنا سونا ہے۔ زیادہ نہیں سونا، زیادہ سونا کہولت پیدا کرتا ہے، سستی پیدا کرتا ہے، اور بہت سی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ اعتدال میں رہنا ہے۔ اللہ نے تو ویسے 24 گھنٹے کی جو ہے تقسیم بہت پیاری کی ہے۔ 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے نیند، 8 گھنٹے تمام دیگر عبادات اور سوشل ایکٹیویٹیز۔ اس کو اگر ہم تقسیم کر لیں تو اعتدال کی زندگی ہو جاتی ہے۔ نہ فاقے ہی کرنے ہیں کہ کھانا آپ کے پاس موجود ہے، اسباب موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، اور نہ اتنا کھانا ہے کہ پیٹ ہی بھر لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو دوزخ تو بھرتا ہے وہ تیرا پیٹ ہے، اور آپ نے فرمایا مومن 1 آنت سے کھاتا ہے اور شیطان کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، اس کے کھانے میں شیطان شامل ہوتا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا اپنے کھانے کو بھی اعتدال میں لانا ہے، لباس کو بھی اعتدال میں لانا ہے، کہ اتنا شاہ خرچ نہ ہو کہ جس کے پاس کم پیسے ہیں وہ آپ کو دیکھ کے پریشان نہ ہو، اسے یہ احساس نہ ہو کہ میں تو یہ لباس نہیں پہن سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سادگی کو اختیار کیا، انتہائی سادہ لباس پہنا، سادہ جوتے پہنے، سادہ بستر استعمال کیا، سادہ کھانا استعمال کیا۔ اعتدال ہر معاملے میں۔ گفتگو میں بڑی اعتدال کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں تو بالکل ہی نہیں رہا، کہ ہم تو دوسرے بندے کی گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کو بیچ میں ٹوک دیتے ہیں۔ اس لیے خوشیوں میں بھی اعتدال ہے۔ ہم جب خوشیاں مناتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے کو ہم کتنا ڈسٹرب کر رہے ہیں، کتنا تکلیف پہنچا رہے ہیں، دوسرا ہمارے دماغ میں ہوتا ہی نہیں۔ تو ہمیں اعتدال کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے صاحب حکمت ہیں، سب سے بڑے دانا ہیں، سب سے زیادہ علم والے ہیں، سب سے زیادہ قوت والے ہیں، انہوں نے کبھی اپنی کسی چیز کو اعتدال سے باہر استعمال نہیں کیا۔ جہاں غم ہے وہاں غم کا اظہار کیا۔ اپنے بیٹے کی میت دفنا رہے ہیں، چھٹپن میں ان کے بہت بچپن میں بچے فوت ہو گئے تھے، تو آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا کیا میرے سینے میں دل نہیں ہے؟ اعتدال کی زندگی، اعتدال۔ آپ بچوں سے بے پناہ محبت کرتے، بچے باہر کھیل رہے ہوتے تو ان کے درمیان جا کر کھڑے ہو جاتے، دیکھتے رہتے، ان کو حوصلہ افزائی کرتے۔ یہ معتدل لوگوں کے کام ہے، اعتدال کے کام ہے۔ جہاں غصے کی ضرورت ہے وہاں غصے کا اظہار کریں، جس بات پہ غم ہونا چاہیے وہاں غم ہونا چاہیے، اپنے آپ کو اوور پوز نہ کریں۔ جس بات پہ خوشی ہونی چاہیے، مگر آپ کی خوشی دوسرے کے لیے کسی آزار اور تکلیف کا باعث نہ ہو۔ رمضان آپ کو اعتدال سکھاتا ہے، بیلنس کرتا ہے، اپنے آپ کو روکنا سکھاتا ہے۔ یہ ساری باتیں تب پیدا ہوں گی
کہ جب آپ اپنے آپ کو روکنے کا فن سیکھ جائیں گے کہ آپ کا تو دل چاہ رہا ہے کہ بڑے زور زور کے پٹاخے چلائیں شادی پہ بچے کی یا ہوائی فائرنگ کریں، مگر یہ دوسروں کے لیے آزار کا باعث نہیں ہے۔ کوئی جو بریز پڑا ہوا ہے، کوئی مذہبی آدمی ہے، عبادت میں مصروف ہے، اس کے لیے کتنی تکلیف کا باعث ہے۔ جو خوشی آپ کی دوسرے کو آزار دے، کیا وہ خوشی رہ جائے گی؟ اعتدال کی میں مثال سرکار کی دیا کرتا ہوں اکثر، کہ آپ باہر تشریف لے گئے تو ایک بوڑھی خاتون ملی، اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کچھ اپنے معاملات جو ہیں وہ آپ سے گوش گزار کرنے شروع کیے۔ کمال حسن ہے میرے آقا کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنا ہاتھ چھڑایا اور بہت دیر کھڑی رہی، گھنٹوں، نہ اس سے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے کام بہت ہیں، میں مسلمانوں کا سربراہ مملکت ہوں، مجھے بڑے کام ہیں، میں منصف اعلیٰ ہوں، مجھے بڑے کام ہیں، میں نے دین کی بات پھیلانی ہے۔ کوئی اپنی کسی حیثیت کا روب اس خاتون پہ نہیں ڈالا۔ جب اس نے خود ہی ہاتھ چھوڑا اور وہ گئی، تب آپ تشریف لائے۔ تو اتنا اعتدال چلنے میں، آپ نہ بہت تیز چلتے اور نہ بہت آہستہ، ہر چیز میں درمیانی چیزوں کو، درمیانی راستے کو اپناتے اور اسی کو پسند فرماتے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں جتنی انتہا پسندی پھیل گئی ہے، جتنی شدت پھیل گئی ہے، اتنا ہی ہم امن سے اور سکون سے دور ہو گئے۔ ہمارے گھروں میں بے چینی ہے، ہمارے معاشرے میں بے چینی ہے، کیونکہ ہم نے اعتدال کا درمیانہ راستہ چھوڑ دیا ہے۔ معتدل زندگی گزاریں، سارے کام ساتھ کریں، کاروبار بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، راتوں کو جاگ کے عبادت بھی کریں، مگر اعتدال کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں، کیونکہ درمیانی راستہ ہے، درمیانی طریقہ ہے۔ اس میں دوسروں کے حقوق کا احساس سب سے بڑی بات ہے۔ جب آپ دوسروں کو اپنے جیسا سمجھنے شروع کر دیں گے تو آپ کے اندر سے شدت نکل جائے گی۔ وہ جو شدت آپ کے اندر ہوتی ہے نا، اور آپ کسی معاملے میں بھی شدید ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے اندر سے نکل جائے گی۔ اور جب تک کہ وہ نہ نکلے، شدت آپ کے اندر سے ختم نہ ہو، چاہے وہ نیگیٹو ہو چاہے وہ پازیٹو ہو، شدت کسی انداز میں بھی اسلام کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بات سنتے، کسی کو محفل میں کسی کی تذلیل نہ کرتے، ہر ایک کی دلجوئی اور دلداری کرتے، اور یہی اعتدال کے طریقے ہیں کہ آپ غصے میں نہ آئیں، نفرت مت کریں، حسد مت کریں، یہ چیزیں چھوڑیں تاکہ معاشرہ بیلنس ہو، معاشرے میں ہمواری آئے۔ تو اعتدال کا طریقہ آسان طریقہ، کھانے پینے میں بھی معتدل طریقے سے اختیار کریں، جو موسم ہے، جو حالات ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ معاملات کو لے کے چلیں۔ ایک تو خاص ہونے کی کوئی بندہ کوشش نہ کرے، جو بندہ خاص ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ اعتدال کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام عمومی زندگی گزار کے آپ کو یہ بتا دیا کہ عام بندے بننے کی کوشش کرو، خاص بندے بننے کی کوشش ہرگز نہ کرو۔ ویسے بھی اگر کبھی آپ وائلڈ لائف دیکھیں تو جو جانور اپنے ریوڑ سے الگ ہوتا ہے اسی کو شیر کھاتا ہے۔ اگر آپ ریوڑ کی زندگی جینا شروع کر دیں، معاشرے کے اندر گھل مل کے رہیں اور اپنے آپ کو خاص نہ سمجھیں، اعتدال پہ رکھیں اپنے رویے کو، تو آپ کا معاشرہ گلزار بن جائے گا اور اسی دنیا میں آپ جنت کی بہاریں لوٹیں گے۔
اللہ کرے کہ یہ ہلکی پھلکی باتیں میں کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے اور نفرتیں آپ نکال دیں، عصبیت نکال دیں، غصہ نکال دیں، تو انشاءاللہ بہترین معاشرہ بن جائے گا اور ہم بہترین زندگی گزار پائیں گے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔